خالی ٹیلی فون پر دعوت دے دی، اس کو میرے پاس چل کے آنا چاہیے، اس کے پاؤں میں کیا مہندی لگی ہوئی تھی، میں نہیں جاؤں گا اس کے یہاں۔ اس طرح کے خامخواہ کے پنگے ڈال کے ہمارے یہاں خاندانی ناچاکیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، نفرتوں کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں خاندانوں میں۔ تو مہربانی کر کے صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھیں۔ بہار شریعت میں لکھا ہے صفحہ نمبر 190، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ رکھے، کہ دونوں ملتے ہیں، ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لیتا ہے، اور ان دونوں میں بہتر وہ جو ابتداءً سلام کرے۔ یہ خالی رشتہ دار کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ سب کے لیے بلا عذر شرعی کسی بھی مسلمان سے قطع تعلق نہ کرے۔ اب صفحہ نمبر 200 سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسب پہچانو تاکہ صلہ رحم کرو، کیونکہ اگر رشتے کو کاٹا جائے تو اگرچہ قریب ہو وہ قریب نہیں، اور اگر جوڑا جائے تو دور نہیں اگرچہ دور ہو۔ سبحان اللہ۔ رشتہ جوڑنا یہ واجب ہے، جوڑ کے رکھنا، اور کاٹنا یہ حرام ہے، ترک واجب ہے۔ اور روایت میں فرمایا، اپنے نسب کو اتنا سیکھو جس سے صلہ رحم کر سکو، کیونکہ صلہ رحم اپنے لوگوں میں محبت کا سبب ہے، اس سے مال میں زیادتی اور اثر یعنی عمر میں تاخیر ہوگی، یعنی عمر بڑھے گی، برکت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو، یعنی عمر بڑھے، لمبی عمر ہو، اور رزق میں وسعت ہو، اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتے والوں سے سلوک کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ علمان علمان۔ مزید، جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے، قاطع رحم، را کے نیچے زیر آئے گا، قاطع رحم مانے رشتہ کاٹنے والا، جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے، یعنی رشتہ کاٹنے والا ہوتا ہے، اس پر رحمت الہی نہیں اترتی، یعنی اس قوم پر رحمت الہی نہیں اترتی۔ ایک اور روایت، جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ رہے، وہ بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر نہیں۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، صلہ رحمی کیجئے، اپنے ان رشتہ داروں کو تلاشیے جن سے آپ کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے یا ناراضیاں چل رہی ہیں، تو سبھی کو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ لینا چاہیے۔ اگر واقعی آپ نے رشتہ توڑا ہے اور آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں تو آپ کو اب بھی ٹیلی فون پر رابطہ کرنا یا سواری پکڑنی ہے اور اس کو جا کے منانا ہے۔ اب اگر اس کا قصور ہے اور رشتہ ٹوٹا ہے تب بھی آپ نے جوڑنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ کہ دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے عام طور پہ، کہ اس نے توڑا تو آپ بھی تو توڑ کے بیٹھ گئے نا، اس نے منہ پھیرا تو آپ بھی منہ پھیر گئے، اس نے دعوت نہیں دی تو آپ نے دعوت نہیں دی، بھلے اس نے دعوت نہیں دی آپ دعوت دیں، بھلے وہ آپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا آپ اس نے سلوک کریں۔ یہ تو حدیثوں میں مضامین موجود ہیں، ورنہ تو یہ ادلا بدلا ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا رشتہ دار آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہے۔ کمال جب ہے کہ جو آپ سے کاٹتا ہے آپ اس سے جوڑتے ہیں، جو توڑتا ہے اس سے آپ جوڑتے ہیں۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جو روٹھے ہیں ان کو منانے کا جذبہ، جو روٹھے ہیں ان کو منانے کا جذبہ، پے مصطفیٰ کر عطا یا الہی، پے مصطفیٰ کر عطا یا الہی۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈ